بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ کراچی گل پلازے کی آگ کی تپش قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے اور حکمراں جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سخت الزامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کیا کراچی حادثے میں جاں بحق اور تباہ ہونے والے افراد کے دکھوں کا مداوع اس طرح کیا جائے گا؟ اسی پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ کیا 18ویں ترمیم اور گل پلازہ حادثے کا کوئی مماثلت ہے، اور کیا اس طرح ہم جو وہاں لاحقین ہیں اور جو برباد ہو چکے ہیں لوگ، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، یا اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے؟ سیاست تو اس پہ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا دو رائے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا بہت ساری چیزوں سے تعلق ہے پاکستان کے اندر، لیکن گل پلازے سے 18ویں ترمیم کا تعلق نہیں۔ اگر وفاق کی پاور ہوتی تو بھی ہمیں گل پلازے میں جانوں کو بچانا چاہیے تھا، صوبائی حکومت کی پاور ہوتی تو بھی وہ بلڈنگ کنٹرول کے چیزیں اوکے کرنی چاہیے تھیں، لوکل گورنمنٹ کی ہوتی تو بھی کرنی چاہیے تھیں۔ فائر بریگیڈ 40 منٹ تک وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ اس کے پاس پورا نظام کیوں نہیں تھا؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KDA کے ریگولیشنز کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ ان ساری چیزوں کو 18ویں ترمیم پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ وہ ممالک جہاں پہ لوکل گورنمنٹ یہ کام کرتی ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو آگ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، بلڈنگ کنٹرول سینٹرز چلتے ہیں، جہاں پہ صوبائی حکومتیں اسٹیٹ گورنمنٹس کرتی ہیں وہاں پہ بھی بچایا جاتا ہے، جہاں پہ ایک حکومت ہوتی ہے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹس نہیں ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بھی بچایا جاتا ہے۔ تو ہم سیاست میں اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، ہمارے فنڈز تھے، اس کے فنڈز تھے کے اندر یہ بات نہیں کر سکتے۔ ایک بلڈنگ ہے، اس طرح کی بہت ساری بلڈنگز کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، اسلام آباد میں ہیں، ان کے اوپر متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے اسلام آباد میں CDA ہے، لاہور میں LDA ہے، کراچی میں KDA ہے، جن کا کام ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اداروں کے تھرو یہ انشور کریں کہ اس میں فائر سیفٹی ہے، اس میں ایگزٹ کے پروسیجرز ہیں، اس کے اندر دیگر اس طرح کی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ جو چیزیں ہونی چاہیے کسی بھی بلڈنگ کسی بھی اربن ڈیولپمنٹ کے اندر، وہ ہے۔ یہ کسی کے پاس بھی پاور ہوتی، وفاق کے پاس، صوبے کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس، کسی کے پاس بھی پاور ہوتی، تو یہ کیا ایکسکیوز ہوئی کہ وہ فلانے کی رسپانسبلٹی تھی تو ہم نہیں کر سکے؟ کسی کی بھی پاور ہوتی تو ہمیں اس کے اندر بہتر کارکردگی کرنی بیرسٹر صاحب، اس طرح کے واقعات میں غیر قانونی اقدامات ہوتے ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اور پھر بد انتظامی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے ایسے واقعات کے بعد ایک آدھ بندے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتائیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو کیا میئرز لینے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی بھی اور ملک میں، ہمارے جیسے چند ممالک کو چھوڑ کے، کسی بھی ترقی یافتہ جمہوری انسانیت حقوق پسند ملک کے اندر کسی ایک شہر میں اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے نیشن وائڈ کا کہانی شروع کر دی ہوتی کہ پنجاب حکومت اپنا پلان بتاتی کہ ہم اگلے 6 مہینوں میں کس طرح تمام بلڈنگز کو انشور کریں گے کہ جو اندرون لاہور میں جو بلڈنگز ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، جو اربن سینٹرز میں، جو شاپنگ سینٹرز میں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ سندھ گورنمنٹ اپنا ایک 6 مہینے کا سال کا پلان بناتی کہ ہمارے پاس 5000 بلڈنگز ہیں اس طرح کی، ہم پہلے مہینے میں 10 کریں گے، دوسرے مہینے میں 25 کریں گے، تیسرے مہینے میں 50 کریں گے، اور سال کے اندر ان سب کی کمپلائنس پوری کر دیں گے۔ اسی طرح KP کرتا، اسی طرح بلوچستان کرتا۔ وہ کدھر ہیں چیزیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ یا کراچی اکیلے کو پکڑ لیں، کیا کراچی کے اندر آج ایسی بلڈنگز موجود نہیں جن کے اندر KDA کے بائی لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں KDA خود کہتا ہے کہ ایسی بلڈنگز موجود ہیں، سندھ گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ایسی بلڈنگز موجود ہے۔ ابھی ہم چائنا کٹنگ اور دیگر باتیں نہیں کر رہے، جو بلڈنگ پراپر پرمیشن سے بنی ہے اس کے باوجود اس میں فائر اسکیپ کی پروسیجرز نہیں ہیں، الیکٹرک شارٹیج، دیگر چیزوں کی پروسیجرز نہیں ہیں۔ KDA خود کہتا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ CDGK اسے کہتے ہیں، وہ خود کہتی ہے اس بات کو کہ یہ بات درست ہے۔ تو کہاں ہے وہ پلان، وہ ٹائم لائن جس میں سال میں 2 میں 3 میں کسی پروسیس کے تھرو آپ انشور کریں گے کہ سارے قانون کی خلاف ورزیاں ختم ہو کے ایک سیفٹی ریکوائرمنٹس پوری کی جا رہی ہیں؟ اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کچھ درجن لوگ اگر شہید ہو جائیں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے تو ہم اس کو ایک صرف خبر سوچتے ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے، اور اگر چاہتے ہوتے تو
بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا جو آگ تھی جس کے اندر تقریباً 250 سے 300 بندے زندہ جل کے مر گئے یا شہید ہو گئے ہمیں کہنا چاہیے, ان کا جو مرکزی ملزم تھا جس کا نام رحمان بھولا تھا, جو پاکستان سے بھاگ گیا, جس کو انٹرپول کے تھرو ہم واپس لے کے آئے, اس کو ہماری کراچی کی عدالتوں نے باعزت بری کر دیا. کراچی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر جو مین مرکزی ملزم تھا وہ بری ہو چکا ہے. ایسی قوموں کے اندر اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. حالانکہ انہیں اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا, نشان عبرت بنایا جاتا, تو شاید اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا تھا. چلیں آپ بلدیہ ٹاؤن کے وقت شروع کر دیتے بھائی. بلدیہ ٹاؤن کا میرا خیال ہے ایونٹ جو ہے وہ 2012-13 کے قریب کا ایونٹ ہے, شاید میری ڈیٹ تھوڑی سی آف ہوں, یہ شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے کا ہو. آپ اس وقت شروع کر دیتے کہ ہم اگلے 10 سال میں 2010 سے 2020 کے درمیان میں ہم کراچی کی بلڈنگ سیفٹی ٹھیک کر لیں گے, 2020 سے 30 کے درمیان ہم لاہور کی کر لیں گے, 30 سے 35 کے درمیان اسلام آباد کی کر لیں گے. کوئی پلان تو بتائیں نا. یہ تو نہ کریں کہ بس وہ میں کسی کو پڑھ رہا تھا, ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم مردہ لاشوں کو نکالنے کو ریسکیو آپریشن کہہ رہے ہیں. بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ آگ بجھانے کو, ایک ایسی آگ جس میں بلڈنگ راکھ ہو کے گر گئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی آگ بجھا رہے ہیں, اور صرف آپ ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ ریسکیو آپریشن ہے. ریسکیو آپریشن کا مطلب جانیں بچانا ہوتا ہے, صرف ان کے جسم باہر نکالنا نہیں ہوتا. مرزا صاحب, ہم کراچی کی تو بات کر رہے ہیں, چونکہ میں اسلام آباد کی طرف بھی آؤں گا. یہاں پر بھی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اسلام آباد کے اندر بھی 1970s کے دوران وقت کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے ان کے بائی لاز اور اب بھی بائی لاز کی خلاف ورزی, اور ان عمارتوں میں بھی ایسے ایسے NOCs دیے جا رہے ہیں کہ ان کو ہائی رائز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ گل پلازے کی طرح اسلام آباد میں بھی ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی ناک کے نیچے CDA کیا کر رہا ہے یہ سوچنے کی پرائم منسٹر کو ضرورت ہے. خدا نخواستہ یہاں پر بھی کوئی حادثہ ہوگا تو ہم اس سے سیکھیں گے, سمجھیں گے. دیکھیے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک صوبے, کسی ایک گورنمنٹ, کسی ایک اتھارٹی کا نہیں. جی, آپ آڈٹ کر لیں اسلام آباد کی ساری بلڈنگز کا تو CDA کی بھی خلاف ورزیاں نظر آئیں گی, لاہور کی کر لیں تو LDA کی بھی نظر آئیں گی, کراچی کی کر لیں تو KDA کی نظر آئیں گی. تمام پاکستان کے بڑے شہر, پشاور کا کر لیں, کوئٹہ کا کر لیں, تو تمام پاکستان کے اندر بڑے شہروں کی کیا, آپ کسی بڑے سے چھوٹے شہر میں چلے جائیں, آپ سیالکوٹ چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں جو صوبائی کیپٹل نہ ہو, اس کے اندر بھی بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی ہے. تمام صوبائی حکومتوں کو جن کے تابع یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, KDA سندھ گورنمنٹ کے نیچے ہے, LDA پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے, CDA انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہے, اسی طرح پشاور میں کوئٹہ کے اندر متعلقہ صوبائی حکومتوں کے نیچے یہ اتھارٹیز ہیں. مہربانی کر کے یہ جو جانیں گئی ہیں ان کے صدقے میں چلیں, ایسے ہم کہہ لیں کہ ان کے صدقے میں مہربانی کر کے کوئی 2 ایئر 3 ایئر 10 ایئر پلان بتائیں جس کے تحت جو ایگزسٹنگ بلڈنگز ہیں آپ ان کو ریویو کر کے قانون کے مطابق کریں گے, اور کوئی پلان بتائیں کہ آئندہ اس طرح کی بلڈنگز اس میں ناقص فائر اسکیپ اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو KDA کی اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کے اندر, کیونکہ تمام قوانین کہتے ہیں کہ سیفٹی پروسیجرز موجود ہوں, تو جو بلڈنگز ان کے بغیر ہیں وہ نہیں بننے دی جائیں گی. جو بن چکی ہیں ان کو کسی جرمانے کے تھرو, کسی پروسیس کے تھرو, کسی قانونی عمل کے تھرو متعلقہ اتھارٹیز ان کو کمپلائنٹ بنائیں گی. اس کا کوئی پلان بننا چاہیے, تمام صوبائی حکومتوں کو بنانا چاہیے, کسی ایک کو نہیں. بالکل. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ہم گل پلازے میں لگنے والی آگ پر ہونے والی سیاست پر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا یہ مناسب طرز عمل ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون, وہی گل پلازے پر آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ مناسب طرز عمل ہے, اور کیا آپ اس طرح کے اتحادیوں کے ساتھ آگے چلنا پسند کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, دنیا بھر میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, سانحات ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ من حیث القوم سب مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. جی. کراچی میں جو گل پلازا کے اندر آگ لگی, انتہائی افسوسناک دلخراش انسیڈنٹ ہے, اور جو کچھ ہے آپ نے دیکھا کہ CM سندھ نے انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. گل پلازا کو اثر نو تعمیر کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ
जानों का तो कोई नामल बदल नहीं, जिनके प्यारे गए हैं उनके दिलों से पूछें कि आज जो कुछ जिस तरीके से वहाँ पे वाक़यात निकल रही इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन उसके बावजूद कंपनसेट करने की कोशिश की कि वो फैमिली जो मुतासिर हुई है उसे कम से कम कुछ तो उनको माली मामनत हो। 1 करोड़ का ऐलान किया, उसके अलावा भी उनके जिनका जितना नुकसान हुआ उसको असिस्ट करके गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उस पे इस तरह की बात करना कि जी 18th अमेंडमेंट खत्म की जाए, कराची विफाक के हवाले की जाए। आप खुद सोचें कि विफाक ने अगर कराची या सूबे सिंध का साथ दिया होता तो आज ये हाल ना होता। आज सबसे पहले मुस्तफा तो कमाल साहब से मैं यही कसूरवार वफाक है। पूछना चाहती। देखिए, अब बात मैंने ये नहीं कही कि वफाक है, मैंने कहा कि अगर जिस तरह सिंध के साथ आप खुद देखें कि 4 का मंसूबा एक अरसे से पेंडिंग में है। कराची सखर जो मोटरवे है उसका हाल हमारे सामने है, नेशनल हाईवे हमारे सामने है। विफाक की तरजीहात सिर्फ पंजाब है, सूबे सिंध के अंदर जो अगर मुस्तफा कमाल साहब कैबिनेट में बैठे थे तो होना तो ये चाहिए था कि जो ज्यादती हो रही है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सूबा जो है उसके साथ अगर है तो वो वहाँ कैबिनेट में बैठ के कराची का सिंध का मुकदमा लड़ते। लेकिन उसके बजाय वो उस विफाक से शिकायत कर रहे हैं जिसकी सेंसस के ऊपर हमेशा उनको जो आप सबको एतराज रहा कि यहाँ के लोगों को सही नहीं गिना जाता। इस तरह सूबे सिंध के साथ जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है, यहाँ पे नेशनल हाईवे, मोटरवेज या किसी भी हवाले से उठा के देखें, पीएसडीपी को उठा के देखें, उसमें वो बजट नहीं होते। लेकिन इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना, जबकि अभी वो जो मुतासरीन हैं वो जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, मैं समझती इस तरह की बातें जेब नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाए। अब इनसे कोई पूछे कि जब मेयर कराची थे तो उस दौर के अंदर आपको याद होगा कि सानहा निश्तर पार्क हुआ, 56-57 लोग जो है सुन्नी तहरीक के उसी वक्त जो है ख़त्म हो गए। उसके बाद उन्हीं के दौर के अंदर 12 मई जैसे वाकयात हुए। उन्हीं के दौर में 2007 में जब बीबी आ रही थी, इसी कराची के अंदर किस तरह लाइटें बंद हुई, किसका मेयर था, किस तरीके से 150 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इस तरह के बहुत बड़े बड़े वाकयात, बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग, भत्ता, ये सब कुछ कराची ने देखा जो सरे शाम कराची बंद हो जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की रौनकें बहाल हैं, ताजिर आराम के साथ काम कर रहे हैं, रात देर तक दुकानें खुली होती हैं, अपनी मर्जी से लोग फितरा ज़कात देते हैं। पहले की तरह नहीं कि अगर फितरे की पर्चियां आ गई और अगर नहीं दिया तो आपकी बोरी बंद लाश मिलती थी, टारगेट किलिंग होते थे। इस कराची में सुकून नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है, कराची सेफ हाथों में। और ये किस दौर के अंदर ये बिल्डिंग बनी, किस दौर के अंदर री रेगुलाइज हुई, ये सारी चीज़ें कमेटी में आ रही हैं। और बिल्कुल इस तरह के वाकयात की रोकथाम करने के लिए हुकूमत सिंध ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको तमाम, आपने देखा कि मॉल्स को, तमाम इस तरह के शॉपिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए फायर एंड सेफ्टी सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए। और जो भी इन वाकयात के अंदर जिम्मेदार है, कमेटी रिपोर्ट आएगी और उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया है। साहबा, और मुझे इस तरह के अगर आप इजाज़त दीजिए तो कराची के एक जर्नलिस्ट हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट किया है कि इस गुल प्लाजा और आरजे मॉल के जो मालिक है वो सेम है, और पहले वहाँ पर भी इस तरह का हादसा हुआ था तो 11 लोग वहाँ पर जलकर जाँ बाक हुए थे, और अब 26 लाशें यहाँ से निकली हैं, लेकिन 77 लोग जो हैं वो जाँ बाक। क्या इस तरह के वाक़यात में जो इदारे हैं उनकी, केडीए हो गया, बल्दिया हो गया, उनकी नाअहली नहीं, क्या एक करप्शन एक एलिमेंट नहीं है? क्या कानून पर अमलदारी एक मसला नहीं है? बहुत ही अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के ऊपर बातें करनी शुरू कर दे, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के ऊपर बातें करनी शुरू कर दे। सच तो ये है कि जब एमक्यूएम की हुकूमत थी तब भी कराची में लाशें गिर रही थीं, ठीक है, बोरी बंद लाशें उस वक्त मिल रही थीं, बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। अब वो लाशें जल के मिल रही हैं, अब वो थर के बच्चों की तरह मिल रही हैं, जो कि पानी की या भूख की वजह से, पिछले साल यूएन की रिपोर्ट थी कि पता नहीं 186 या 86 बच्चों की वफ़ात हो गई। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी से इस वक्त ये नहीं है, सिंध की हुकूमत से इस वक्त ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कहे कि मुस्तफा कमाल साहब कौन होते हैं और हम कौन होते हैं और उनकी क्या, बस आप सारे ही हमारी तरफ से एक जैसे। गुजारिश ये है कि सिर्फ किसी एक कमेटी की भी बात नहीं है कि आपने गुल प्लाजा के ऊपर कमेटी बना दी, वो कमेटी के अंदर अब बंदे बैठेंगे, वो देखेंगे, एक 10 सफ़े की रिपोर्ट होगी, वो चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे, फिर पता नहीं आगे उसमें से क्या बनेगा। भाई आप अपना प्लान बताएं, आप ये बताएं कि हमने केडीए के इतने अफसरान सस्पेंड कर दिए हैं, इतनों के खिलाफ मुकदमा है, और हमने ये प्लान बनाया है
کہ کے ڈی اے کی یہ ٹیم جس میں 25 لوگ ہیں جو آگے سے 4 سب ٹیموں میں یا 5 سب ٹیموں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ ان ایریاز کے اگلے 3 مہینے میں سرویز پورے کر لیں گے کہ بلڈنگ سیفٹی سٹینڈرڈز پورے ہیں. پھر 3 مہینے سے 6 مہینے میں ان 50 بلڈنگ سے کر لیں گے, پھر 6 مہینے سے سال میں ان 100 بلڈنگز کے کر لیں گے. کوئی پلان بتائیں ہمیں, صرف یہ نہ کہیں کہ جو مر گیا اس کو کروڑ روپیہ دے دیا. تو خدا کا واسطہ ہے, ہو نہیں سکتا, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, مطلب کوئی آگے کی جانیں بچانے کا بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ آپ نے پبلک منی میں سے, لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کے اندر سے آپ بس اس کے اندر پیسے دے رہے ہیں. یہ ناکافی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی حکومت ہے. میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو حاکم وقت اس کا قاتل. پیپلز پارٹی کی گورننس کے اندر لوگ مر گئے, کسی کو پتہ نہیں وہ کیوں مر گئے, تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کی حکومت قاتل ہے اس کی. گورنر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے. ایک تو یہ معاملہ ہے, کیا وہ سپریم کورٹ کو لکھیں گے یا آئینی عدالت کو لکھیں گے خط؟ اس پہ بھی ہے کوئی وہ ویسے ٹیکنیکل بات ہے یہ کہ میں پیکا کا وقت ہے, اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہمارے سب کے جذبات دیکھیں, لوگوں کی جانیں گئی ہیں. امین الدین خان صاحب یہ انکوائری کریں گے یا یحییٰ افریدی مطلب خدا کا واسطہ. او بھائی کیوں آپ لکھیں گے جوڈیشل کمیشن کے لیے؟ آپ کو لوگوں نے ٹیکس کے پیسے دیے ہیں, اپنی تنخواہوں میں سے پیٹ کاٹ کے, وہ پیسے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال پہ لگا سکتے تھے, آپ کو ٹیکس دیا ہے تاکہ آپ انشور کریں کہ کراچی کی ساری بلڈنگ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق ہوں. حکومت پنجاب کو دیا ہے کہ انشور کریں کہ ساری بلڈنگز لاہور کی سیفٹی کے مطابق ہوں. اسی طرح کے پی کو دیا ہے, اسی طرح بلوچستان کو دیا ہے, اسی طرح سی ڈی اے اسلام آباد کو دیا ہے. بھئی آپ کیوں کریں گے جوڈیشل انکوائری؟ آپ اور میں اپنا کام نہ کریں, پھر ہم ایک چیف جسٹس کو خط لکھ دیں کہ ذرا بتائیں کہ کس نے کام نہیں کیا. بھئی ہم نے نہیں کیا. اگر آپ اور میں اس وقت اس شو میں بیٹھے ہوئے, جو کہ ہمارا کام ہے, اس چیز کے ہمیں پیسے ملتے ہیں, اگر ہم یہاں پہ اس جگہ کو آگ لگا دیں یا نہ آئیں یا کچھ اور کرنا شروع کر دیں, یا تو کیا ایک چیف جسٹس آ کے بتائے گا کہ آپ نے کیا؟ بھئی آپ اپنا کام کریں. پھر ایک پبلک منی لگے گی, وہ انکوائری بنے گی, اس کا ایک سیکریٹریٹ بنے گا, وہاں پہ بندے جائیں گے, وہ بیان دیں گے, پھر ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر ایک رپورٹ تشکیل ہوگی, پھر اس کی ایک سیریمنی ہوگی, پھر چیف منسٹر. او خدا کا واسطہ یار, بلڈنگ گر گئی ہے, آپ کی واچ پہ گری ہے, وہ پوری بلڈنگ گر گئی, آپ سے آگ نہیں بجھی. آپ بندوں کو اندر سے ممکن ہے وہ کام کریں, اپنا کام کریں یار, خدا کا واسطہ ہے, اپنا کام کریں. ایسا کہ وہ سی ایم کی جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اس پر عدم اعتماد کا وہ اظہار او بھائی کریں انکوائری کمیٹی. ایک کس نہیں, ہمارے ہاں جب کمیٹیاں بنتی ہیں تو بھائی معاملہ گئی بہار میں کمیٹیاں آپ نے دیکھ ہی لی ہیں, جس طرح کی لاہور کے ماڈل ٹاؤن سے لے کے کمیٹیاں کیسی. او بھائی ختم ہوئی بات, آپ بنائیں اپنی کمیٹی کھیلیں, ضرور کریں. آپ کو اسی چیز کے پیسے ٹی اے ڈی اے دیگر چیزیں ملتی ہیں, اس کمیٹی کے چیئرمین کا ایک آپ مطلب دفتر بنا دیں گے, وہ سیکریٹریٹ چلتا رہے گا. او خدا کریں, آپ کر لیں, لیکن اصل کام تو کریں نا. کوئی طریقہ تو بتائیں کہ جو بلڈنگز کھڑی ہیں اس کو کیسے انشور کریں گے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم نے کمیٹی بنا دیا وہ کراچی کی بلڈنگز کو دیکھے گی. نہیں, آپ پلان بتائیں کتنی بلڈنگز ہیں کراچی میں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ حکومت ہیں, آپ بتائیں اتنی بلڈنگز ہیں جو 5 فلور سے زیادہ کی بلڈنگز ہیں. آپ بتائیں کہ اس میں سے اتنی ایسٹ ٹاؤن میں, اتنی ساؤتھ میں, اتنی نارتھ میں, اتنی ملیر میں, اتنی فلانی. آپ بتائیں. پھر آپ بتائیں کہ ملیر والوں کے لیے ہم 2 مہینے میں یہ 5 بندے ہیں وہ ان 40 بلڈنگوں کا سروے کریں گے, یہ 10 بندے ہیں یہ ڈیفنس کا سروے کریں گے, یہ 4 بندے ہیں یہ پی سی ایچ ایس کا. بھائی کوئی پلان بتائیں. یہ نہ کہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا اور ایک کمیٹی بنائیں گے. مجھے بریک کرنا ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی سوال شاہدہ رحمانی صاحبہ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے حادثات اور واقعات کی روک تھام کی جا سکے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گل پلازہ اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور فیوچر پلان دینے کی ضرورت ہے. پورے ملک کو اور صوبائی حکومتوں کی طرف سوچنا ہوگا. شاہدہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں گے. کیا وہ سی ایم کی بنائی گئی انکوائری کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو گورنر اور جو ان کی پارٹی ہے جس طریقے سے اس پہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے. جب چیف منسٹر آف سندھ نے جب اناؤنس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ
اگر لواحقین یا تاجران جو بھی ہیں وہ اگر اس پر ایگری ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ آپ کے سامنے سی ایم سندھ نے صوبائی اسمبلی کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ حادثہ کتنے بج کے کتنے منٹ ہوا, کتنے بجے فائر بریگیڈ پہنچی, اور یہ سب ہم شاید خود بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, گاڑیاں نہیں بھیجی یا فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی, ساری چیزیں آن ٹائم ہو رہی تھی, لیکن آگ اتنی خطرناک تھی کہ میرا خیال ودن 30 منٹ یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ جب فائر بریگیڈ پہنچا تھا کہ یہ 30 درجے کی آگ ہے, اور اسی طرح سے پانی پہنچایا بھی جا رہا تھا. لیکن اس کے اوپر انتہائی افسوسناک ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس پر اس طرح سے کہ جی عدم اعتماد کرنا یا یہ بات کرنا. اس وقت تو ضرورت اس امر کی تھی کہ جہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو اعتماد نہیں تو آپ اسی وقت کہتے ہیں, یا جو پریس کانفرنس مشترکہ ہوئی تھی آپ نے دیکھا اس وقت بھی یہ تھا کہ ان کو اعتماد تھا سی ایم کی باتوں پہ, اور پھر یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. کمیٹی اپنی رپورٹس جو ہے وہ بنا رہی ہے. اگر ان کو اعتراض تھا, جو ذمہ داران ہیں, جو وہاں کے رسپانسبل پرسنس ہیں, جو گل پلازا کی یونین تھی یا تاجران تھے, ان کو اگر اعتراض تھا تو وہ سی ایم کے ساتھ ان کے دروازے ایوری ٹائم کھلے ہوئے ہیں, وہ بات چیت بھی ہوئی, بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوئے, اور اس کے بعد ہی کمیٹی بنائی گئی. شاہدہ صاحبہ ہمارے پاس فیوچر پلان کیا ہے؟ دیکھیے نا, یہ حادثہ سانحہ تو ہو گیا, آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا سندھ گورنمنٹ کو کوئی فیوچر پلان دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ سال کے اندر اندر جتنی انلیگل بلڈنگز ہیں, این او سیز جن کو نہیں دیے گئے, جن کی وائلیشن کی گئی ہے, ان کو تو درست کیا جا سکتا ہے, یہ پلان تو دیا جا سکتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری ہوں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آئندہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پھر پیش آئے, اور اس کے لیے جو ہے فوری طور پہ حکومت سندھ کو ایکشن لینا چاہیے. جو اس طرح کی بلڈنگ میڈم آپ حکومت سندھ ہے نا, لینا تو چاہیے, لے کیا رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت نے ابھی فوری طور پہ اناؤنس کیا, اور آپ نے دیکھا کہ تمام پلازے یا شاپنگ مال کے اندر فائر اینڈ سیفٹی سسٹم کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے. میڈم یقینی کیسے بنایا جا رہا ہے؟ سوری میڈم, معذرت آپ سے قطع کلامی کی, یہ باتیں کر دینی تو بڑی آسان ہے نا کہ حکومت یقینی بنائے گی, یہ تو پہلے بھی قانون میں لکھا ہوا ہے, آپ نے یقینی تو پہلے بھی بنانا تھا. کوئی پلان بتائیں کہ کراچی کے اندر 5000 ایسی بلڈنگز ہیں جو 5 سٹوری سے زیادہ ہیں, اس کو ہم اس فیز میں 2 مہینے میں اتنی کر لیں گے, 4 میں اتنی کر لیں گے, سال میں ساری, یا 2 میں یا 3 میں ساری بلڈنگ سٹینڈرڈز کے مطابق ہوں گی. کوئی پلان بتائیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. اب یہ پلان جو بنا رہے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ میڈم آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ سے استدعا یہ ہے کچھ تو پوچھ کے بتا دیں. وہ اس طرح کے پلانس بھی کر رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ کو پوری تفصیل پوچھنی ہے پھر آپ ناصر شاہ صاحب کو آن لائن لیں, اور وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی میٹنگز کی ہے, کیا انسٹرکشن دی ہے, کیا پلان بنایا. چلے میڈم ایسے کہہ لیتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کا تو کم از کم حصہ ہے نا. بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے بعد سے لے کے اب پچھلے 15 سال کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کیا طریقہ کیا کہ تمام چیزوں کو, پیپلز پارٹی نے کیا طریقہ کیا کہ پچھلے 15 سال میں بلدیہ ٹاؤن کے بعد سے آج تک کہ کیا طریقہ ہے, کون سا فیزڈ پلان ہے جس سے سندھ گورنمنٹ یہ چیزیں چیک کر رہی ہے؟ دیکھیے سانحہ بلدیہ ٹاؤن جب ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے, 260 لوگوں کو کس طرح فیکٹری کو بند کر کے کس طرح کیمیکل سے آگ لگائی گئی, پوری رپورٹ آئی, اور کون کون انوالو تھا. یہ اس میں تو باقاعدہ وہ تو ایک میڈم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے اس میں مین, وہ حادثہ نہیں اس تھا. میں یا تو آپ بات کر لیں یا مجھے بات کرنے دیں. آپ میڈم آپ ضرور بات کریں, صرف آپ کی بات کی توسیع کرتے ہوئے کہ اس کے اندر جو مین مرکزی مسلم ملزم تھے ان کا نام رحمان بھولا تھا, جس کو سندھ کی عدالتوں نے باعزت بری کر دیا ہے, اور ہماری انفارمیشن کے مطابق اس میں اپیل بھی کوئی فائل نہیں ہوئی. دیکھیں یہ عدالتوں کا کام ہے, سندھ گورنمنٹ نہیں بری کرتی. سندھ گورنمنٹ کا کام اپیل فائل کرنا ہے, اس میں اپیل کوئی فائل نہیں ہوئی. گورنمنٹ کبھی انٹرفیئر نہیں کرتی. میڈم اپیل فائل کرنا تو آپ کا کام ہے نا. وہاں پہ سیکٹر انچارج بھی انوالو تھے, وہاں پہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, جو کمپنسیشن ملی اس سے کس نے بنگلے لیے, کس نے گھر لیے, یہ ساری ہمارے سامنے ہے. کس طریقے سے اس کو آگ لگائی گئی, وہ تو ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا. میڈم آپ اپیل فائل کر دینا اس کے خلاف, آپ وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. دیکھیں اگر گورنمنٹ نے کرنی ہے, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. اس کیس نہیں کر رہی تو بتا رہے ہیں نا. آپ بلدیہ ٹاؤن کے واقعے کو اس کے ساتھ نفی کرنا میں سمجھتی انتہائی زیادتی ہے. وہ ایک دہشت گردی تھا, یہ ایک سانحہ ہے, یہ ایک حادثہ ہے, اور اس کے اوپر بالکل سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی, چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این ہو, کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں ان کے شہید ہوں, اس طرح کے حادثات ہوں, اس طرح کے واقعات ہوں.
اس کی روک تھام کے لیے بالکل باقاعدہ منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, اور سختی کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ اس میں زیرو ٹالرنس رکھ رہی ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں بھی ملیں گی. آپ خود دیکھیے گا کہ اس کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. شہزاد صاحبہ, آپ کی اجازت سے میں ایک, آپ جانتی ہیں کراچی کے جرنلسٹ ہیں فہیم صدیقی, انہوں نے ایک کوشچن ریز کیا اور انہوں نے بلکہ ایک انفارمیشن دی ہے, میں ان کے مطابق یہ بات کروں. 25 نومبر 2023 کو راشد منہاس روڈ پر واقعہ آر جے مال میں آگ لگی, اس کے نتیجے میں 11 جو افراد تھے وہ آگ میں جھلس گئے. اب آپ نے دیکھا گل پلازا میں بھی یہی واقعہ ہوا اور 78 کے قریب جو ہیں وہ افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں. اچھا, اب یہ دونوں میں مماثلت کیا ہے کہ دونوں پلازوں کا جو مالک ہے وہ سیم ہے, اور دونوں پلازوں کا جو اس وقت کے مارکیٹ کے صدر تھے تاجر برادری کے وہ بھی سیم ہیں. تو ایسے واقعات دیکھیں نا, وہ 2023 میں ہوا, یہ 2026 ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو سکی؟ ادارے سو رہے تھے, ادارے کیا کر رہے تھے, حکومت کی کیا ذمہ داری تھی, تاجران کی کیا ذمہ داری تھی؟ عام آدمی تو بیچارہ جاتا ہے شاپنگ کے لیے جاتا ہے اور وہ اسے کیا پتا کہ وہ گھر واپس آئے گا بھی کہ نہیں واپس آئے گا. دیکھیے بالکل یہ بھی اس پہلو پر بھی بالکل انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کہ ایک ہی مالک تھا, یہ بھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر تھا تو اس نے کیوں ایگزٹ بند کیے ہوئے تھے, اس نے کیوں اس طرح کے انتظامات کیوں نہیں کیے ہوئے تھے, کہ آگ لگنے وائر کیوں اوپن تھے, یا ایکسٹرا دکانیں کیوں بنائی ہوئی تھی, پھر اگر مینٹیننس لے رہے تھے تو مینٹیننس کی اس پہ فائر اینڈ سیفٹی سسٹم کیوں نہیں لگایا تھا. جو بھی ذمہ دار ہوگا, اگر وہ مالک ہی کیوں نہ ہو, کیوں نہیں اس کے خلاف قانونی میڈم آپ کارروائی سے ہوگی. سوری سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے تو چلے, سوشل میڈیا کی مہربانی کہ وہ سندھ حکومت کو یہ چیزیں دکھا رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا سے دیکھ رہی ہیں. آپ سے میڈم گزارش یہ ہے کہ پچھلا واقعہ تو 3 سال پہلے ہوا تھا, اس کے خلاف کیا کارروائی کی آپ کی حکومت نے؟ دیکھیں یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے اگر اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی تھی, کیا کارروائی نہیں ہوئی تھی. وی آر ناٹ پارٹ آف دا سیم گورنمنٹ. میں ایک ایم این اے ہوں. میڈم صحیح ہے, آپ ایک ایم این اے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, تھوڑا تو آپ اپنی پارٹی کے بارے پارٹی کا حصہ ہیں. اگر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ کمپنسیٹ بھی کرتی ہے, ان کے پاؤں پہ. میڈم کمپنسیٹ نہیں, اس بندے کو کیا سزا ملی جس نے قانون کی خلاف ورزی کی؟ دیکھیں اگر اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوا ہوگا تو کام عدالت. میڈم آپ اس کیس کا بتا سکتی ہیں, آپ اس کیس کا بتا سکتی ہیں کہ اس کے خلاف کیا کیس چلا؟ آپ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اٹھا کے سب کو سزائیں دے گی, ان کو لٹکائے گی, ان کے خلاف. میڈم مقدمہ تو چلائیں گے نا, اس لیے تو بتا دیں کہ آپ نے کوئی مقدمہ چلایا, پھر عدالت نے اس کو بری کر دیا, تو آپ کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کرانا, اس کو اریسٹ کروانا, باقی کام عدالتوں کا ہوتا ہے. اگر عدالتوں سے کوئی میڈم یہی بتا دیں کہ آپ نے کس کو اریسٹ کرایا, کس کے خلاف ایف آئی آر کرائی, چلیے یہ بتا دیں. اریسٹ کرانا, آپ سے میں نے کہا کہ اٹس ناٹ مائی ورک کہ میں جا کے لوگوں کو پکڑوا رہی ہوں, میں ان کے کیسز دیکھ رہی ہوں. وہ چونکہ ایم این اے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے, تو وہ لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. مجھے یہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. آپ سے سوری میڈم, ہم آپ کو کا حصہ ہیں, اور یہ بھی معلوم ہے میڈم ہم آپ سے نہیں اس میں بحث کرتے. کسی قسم کی اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہوتا ہے یا اس کا کہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کرتی ہے. بیرسٹر صاحب مجھے آپ ایک بڑا, شاہزاد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, میں آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو چلے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومتوں کی نااہلی ہوتی ہے, اس لیے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک اور بڑا المیہ ہے انسانی المیہ, جو ہمیں نااہلی نہیں ہوتی کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جی میڈم, یہ حکومتوں کی نااہلی نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لوگوں کی نااہلی ہے, جو غریب مر گئے ان کی نااہلی ہے. آپ کی تو نااہلی کوئی نہیں ہے, وہ جو غریب مرغا مر گئے ان کی نااہلی ہے. بڑے ادب کے ساتھ دیکھیے, اگر آپ کی تو نہیں نااہلی, آپ نے تو کبھی نااہلی نہیں کی. وہ تو غریب لوگوں کی نااہلی ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, جو مر گئے, جن کو مطلب, وہ تو آپ کی بات درست ہے, آپ کی نہیں نااہلی, حکومت کی تو نہیں ہوتی نااہلی, غریبوں کی نااہلی ہوتی ہے. تو اس طرح گیم نہیں چل رہا ہوتا, اس طرح سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہو رہی ہوتی, اس طریقے سے بیٹھ کر جو ہے پروگرام نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ کو ان کے دکھ درد کا اندازہ ہوتا. میڈم ہم تو ناتواں سے لوگ ہیں, آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, اس پارٹی کا حصہ ہیں. آپ پارٹی کا حصہ چلیں پارٹی کا حصہ ہیں, آپ یہ کہیں کہ حکومت کی کوئی نااہلی نہیں ہے, تو میڈم ہم خون کے آنسو ہی روئیں گے نا. میں نے تو پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ حکومت کی کوئی نااہلی نہیں, ان غریبوں کی نااہلی ہے کہ وہ ادھر چلے گئے گل پلازا. کون سی حکومت چاہتی ہے کہ وہ آگ لگا کے جو ہے حکومت کرتی؟ میڈم چاہتی اور نااہلی میں بڑا فرق ہے. اتنا تو تسلیم کریں کہ حکومت سندھ کی نااہلی ہے, لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, اس کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں.
آپ یہ حکومت کی نااہلی سے آگ لگی، اگر یہ کہیں گے تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گی. میڈم کیا حکومت کی نااہلی نہیں کہ کراچی کے قوانین کے خلاف اس بلڈنگ میں سیفٹی پروٹوکالز نہیں تھے جو حکومت نے پورے کروانے تھے؟ کیا یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب حکومت کے لوگ پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فائر اینڈ سیفٹی لگائیں، یہ چیکنگ کریں، یہ کریں، تو یہی تاجر سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. میڈم آپ حکومت ہیں، آپ انشور کریں گی، آپ کا قانون ہے، یہ کسی اور کی نااہلی ہے؟ جب ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہی پھر تاجر سڑکوں پہ ہوتا ہے، پھر یہی میڈیا. او میڈم خدا کا واسطہ ہے، لوگ سن رہے ہیں آپ کو، اتنا تو تسلیم کریں کہ اگر قانون کے خلاف بلڈنگ بنی یا اس کے سیفٹی سٹینڈرڈ سے تو حکومت کی نااہلی ہے. خدا کا واسطہ اتنا تو تسلیم کر لیں. نہیں میں بالکل بھی نہیں تسلیم کرتی. میڈم روز حشر وہ لوگ ہوں گے اور اس کو جہاں پہ کوتاہی ہے، جہاں پہ اس کو ٹھیک ہے میڈم، کیا سندھ حکومت ہم اس جہاں نہیں اگلے جہاں تسلیم کرا لیں گے، کوئی مسئلہ. مجھے یہ بتائیے ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو منحاس القوم ہم سب کو اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گل پلازا سانے پر جو ہے جعل ساز جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں. چلے اس معاملے پہ تو حکومت کو ان کو آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت ہے کہ حکومت کی کوئی نااہلی نہیں ہے، ہماری نااہلی ہے. حکومت کی کیا نااہلی ہے؟ حکومت تو کبھی نااہل نہیں ہوتی سندھ کی، یہ تو ان غریبوں کی نااہلی ہے کہ وہ سندھ میں رہتے ہیں. شاہدہ صاحبہ جی جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس حادثے کا شکار ہونے والے افراد ہیں، ان جعل ساز جو ہیں وہ ان کی آڑ میں پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کیجئے. میں کہتا ہوں چلے ایسے عناصر کو تو حکومت سندھ روک لے. نہیں حکومت کا کوئی کام نہیں، اور میڈم تو حکومت کا حصہ بھی نہیں. دیکھیں جی یہ بالکل یہ سائبر کرائم میں آتا ہے جی، اور ان ایسے لوگوں ایسے نوکسر بازوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے جو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں تو سیاسی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کیمپ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر پورے کراچی میں بینر لگاتی ہیں. کون کام کر رہا ہے؟ کام تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے نا. کمپنسیٹ کرنا ہو، کمپنسیشن کا معاملہ نہیں خدا ہے، کا واسطہ ہے کیونکہ معاملہ میڈم، آپ انسانی سے جانوں بات کا کرنی ضیاع کا ہے اور کون ایسے کر رہا ہے؟ واقعات کی روک تھام کا ہے. کمپنسیشن دینا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور قوانین پر عمل درآمد بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل سندھ حکومت کی ہے، روک تھام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات آئندہ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہوں گے. پوری کوشش یہی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے. بالکل میڈم آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی اچھا اب آپ ممبر نیشنل اسمبلی ایسے ہی کہہ سکتی ہیں، جب آپ سے سندھ حکومت کا پوچھا جائے تو آپ کہتی ہیں وہ میری نہیں. اس کے اوپر جس طرح سی ایم سندھ تو پھر آپ جیسے ہم بھی آپ کے ساتھ دعائی کر رہے ہیں نا، آپ کر تو کچھ نہیں. جس طرح میئر کراچی متحرک ہیں، جس طرح ڈپٹی میئر، پوری سندھ کیبنٹ جو ہے اس واقعے کو کے لیے جتنی متحرک ہو کے دن رات کام کر رہی ہے، میں ان کے بحاف پہ یہ نہ لیکن آپ کے میئر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس متعلق ایک رپورٹ 2 سال پہلے دی تھی جو سی ایم تک 2 سال تک پہنچ نہیں سکی. آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. مدد سندھ حکومت ہی کرے گی. ڈیفینیٹلی مدد سندھ حکومت کرے گی، وفاق بھی کر سکتا ہے. یہ بھی مدد ہے کہ ایسے حادثات واقعات کی روک تھام کے لیے جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر عمل درآمد گورنمنٹ کرائے. وہ وفاق کی گورنمنٹ ہو، وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو، وہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، وہ سندھ کی گورنمٹ ہو. آپ سے دستہ یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر حکومتیں اور ادارے اپنا کام کریں تو ایسے واقعات رونما نہ ہوں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے تو کوئی انتظام نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے. اسی طرح پنجاب میں ہوتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اسی طرح کے پی میں ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کی، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کے واقعات میں کوئی غفلت نہ کی جائے اور جو بھی قوانین ہے اسے سختی سے امپلیمنٹ کرایا جائے. تو میڈم آپ سے یہی گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے تھوڑی بات ہماری سن لیں ہم، کہ سندھ کے اس بلڈنگ کے اوپر آپ سے یہی سوال تھا، جب اس بلڈنگ کے اندر سیفٹی پروسیجرز نہیں تھے تو کیا یہ حکومت کی غفلت نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ بلڈنگ بنی، یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا یہ بلڈنگ کب بنی. جی 1970. میئر عبدالستار افانی تھے. پھر اس کو ری ریگولائز کس نے کیا؟ اس وقت نعمت اللہ خان صاحب تھے. کس طرح 18 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، 18 سال سے. جی 18 سال. ہمارا تو میئر ابھی 2 سال پہلے آیا. اور میڈم سندھ گورنمنٹ ہے نا، کس کے میئر تھے؟ اور میڈم سندھ گورنمنٹ ہے نا. میری بات سنیں، میڈم سے میں بات کرنے سے آ رہی ہوں. چلے میں نہیں بات کر سکتا. بیرسٹر صاحب مجھے چلیے آپ سے پوچھتا ہوں. پیپلز پارٹی کے دیکھیں کوئی تو عقل کی بات ہوگی. ریٹنگ بڑھ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپ بات کیجیے، آپ بات کیجیے. ایجنڈا کر کے چلے جائیں گے نا.
نہیں آپ بات جن کیجیے. کے پیارے دیکھیے ہیں، یہ جن کے شاہدہ صاحبہ تھوڑی تو responsibility- یہ ایسا حادثہ ہے، ایسا سانحہ ہے کہ سارا پاکستان اس پر دکھی ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وفاق سمیت چاروں صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فیوچر پلان دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ میڈم آپ سے کی بات request کر رہے مان ہیں. لی جائے، سوری میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر میڈم کی بات مان لی جائے تو جتنی چیزیں بھی اس حکومت نے نہیں بنائی وفاقی، میں راول ڈیم کی بات کرتا ہوں، اس حکومت نے بنایا نہیں. اگر وہ اوور فلڈ کر جائے تو یہ حکومت کہے وہ تو ایکچولی 1979 میں بنا تھا تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور بھائی جب بھی بنا تھا جس نے بھی بنایا تھا، آپ 18 سال سے اس حکومت میں، یہ کہنا کہ وہ 79 میں بنا تھا یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ کیونکہ موٹر وے 1997 میں بنی تھی تو اس حکومت سے پوچھیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. آج اگر ٹریفک کے وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 99 خدا کا واسطہ جس نے بھی بنائی تھی جب بھی بنائی تھی آپ حکومت میں نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے جی اس بات کو انشور کرنا، تو دو باتیں میں کروں گا، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرا ہم جیسے ناتما لوگوں کی طرف سے وما علینا الا البلاغ، مانے نہ مانے روز حشر وہ لوگ جانے، سندھ حکومت جانے، آپ لوگ. شاہدہ صاحبہ چلیے ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کے میئر نے کہا ہم نے رپورٹ جو تھی بلڈنگ سے متعلق وہ سی ایم صاحب کو بھجوائی اور اس کو بھی 2 برس لگ گئے لیکن وہ رپورٹ سی ایم صاحب تک نہیں پہنچ پائی. دیکھیں نا اس میں تو پھر یہ آپ کے میئر اور آپ کے سی ایم ہیں، تو کیا اس طرح ہم اگر آنکھ بند کر لیں گے اور کہیں گے کہ ایسے حادثات نہیں ہوں گے تو ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں تو قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فیوچر پلان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے پراسیکیوشن کی ضرورت ہے کہ جس میں اس طرح کے ملزمان کو عدالتوں سے سزا ہو، ہمیں اپیل فائل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان طرح اس سارا باتیں کرنے کا مقصد، ہمیں بھی دکھ ہے، درد ہے، وہ واقعہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو ہم اسی طرح سیکھ پاؤں گے، اسی طرح ہمیں دکھ اور درد ہوگا اور اسی طرح ہم تمام حکومتوں سے درخواست کریں گے. فیصلہ آباد میں پچھلے دنوں اتنی بڑی آگ لگی، کوئی پروگرام نہیں ہوئے. لاہور میں پیس پلازا میں 3 دفعہ آگ لگی، کوئی پروگرام نہیں ہوئے. میڈم ہماری غلطی ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ کتنی کمال سے حکومت ہے. ہمارے سے غلطی ہوگی، ہم نے اس پہ بات کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے صحیح کہا. نہیں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں بھی ہوگا، تو میں بتا رہی ہوں کہ کراچی میں جب کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ بالکل ہم سب کو مل کر اس کے جو اس میں کوتاہی ہے، جو جس کی غلطی ہے اس کو نشاندہی بھی ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے کوئی واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات سخت سے سخت ہونے چاہیے. ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت بدترین حادثہ تھا، بہت برا حادثہ ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کو ایک ہو کے ان دکھی لوگوں کے ساتھ اس ٹائم تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور رہی بات آپ نے جو کہی بالکل درست ہے کہ جو بھی اس کوتاہی ہوئی ہے اس کے اندر اگر وائر اوپن تھے، شارٹ سرکٹ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، اس طرح اگر کسی اور بلڈنگز میں ہے تو ان کی چیکنگ ہونی چاہیے اور باقاعدہ ان کا انسپیکشن ہونا چاہیے. اور اگر فائر اینڈ سیفٹی سسٹم نہیں ہے، ایگزٹ نہیں ہے، تو ان بلڈنگ کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. میڈم انشاءاللہ تعالیٰ کسی پیپلز پارٹی والے سے ملاقات ہوئی تو ہم یہ ضرور ان میرے کے پاس سامنے وقت سفارشات ختم ہو گیا اور رکھیں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں من حیث القوم اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اور اگر کسی پیپلز پارٹی والے سے بات ہو جائے تو ہم یہ سفارشات بھی میڈم کی ان تک پہنچا دیں. اور حکومتوں کو بھی قانون کی عملداری کے لیے سخت ایکشن لینا ہوگا. ریاست کو اپنی رٹ کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو. اگر دہشت گردوں کے خلاف رٹ قائم کی جا سکتی ہے تو اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف بھی ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال. اللہ حافظ.